ہیلتھ ایم ایزی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہیلتھ ایم ایزی ایک ایسا منفرد یوٹیوب چینل ہے جس پر ہیلتھ اور لائف سٹائل کی تمام ویڈیوز جدید تحقیق کی روشنی میں تیار کی جاتی ہیں۔ اس لیے آج ہی ہیلتھ ایم ایزی کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ تمام مسلمانوں کو ہیلتھ ایم ایزی کی جانب سے ایڈوانس میں عید قربان مبارک ہو۔ دوستو، شریعت کے مطابق قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھا جاتا ہے۔ یوں تو ہم سارا سال ہی گوشت کھاتے رہتے ہیں، لیکن عید قربان پر اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ گرمیوں میں گوشت کے خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اسے محفوظ رکھنے کے لیے چند باتوں کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہیلتھ ایم ایزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں گوشت کو محفوظ رکھنے کا صحیح طریقہ جاننے سے پہلے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ گوشت کو طویل عرصے رکھ کر کھانا بھی درست نہیں۔ گوشت کو 3 ماہ سے زیادہ سٹور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ عرصے رکھنے سے گوشت کی غذائیت اور ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں قربانی کے گوشت کو کاٹنے اور محفوظ کرنے کے متعلق بہت سی کام کی باتیں۔ تازہ کٹے ہوئے گوشت کا درجہ حرارت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اسے ٹھنڈا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے گوشت کو ٹھنڈی جگہ رکھا جائے تاکہ اس کا درجہ حرارت کم ہو سکے۔ قربانی کے گوشت کو فریز کرنے سے پہلے گوشت کے پارچوں کو اچھی طرح دھو لیں اور چھلنی میں رکھ کر اس کا پانی نکلنے دیں۔ پھر چاہے اسے پارچوں کی شکل میں رکھیں یا بوٹیوں کی شکل میں یا کیما بنوا لیں۔ عام طور پر جتنا گوشت ایک وقت میں استعمال کرتے ہیں، اس حساب سے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لیں۔ ایئر ٹائٹ تھیلیوں میں اس طرح بند کریں کہ نہ اس میں پانی ہو اور نہ ہی اس میں ہوا ہو۔ چاہے تو یہ پیکنگ ڈبل بھی کر سکتے ہیں تاکہ گوشت کی نمی برقرار رہے۔ ہڈیوں والے گوشت یا ہڈیوں کو پیک کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ نوکیلی ہڈی کی وجہ سے پیکنگ نہ پھٹے۔ اس طرح فریزر میں موجود خشک ہوا تھیلی میں داخل ہو کر گوشت کو خشک کر دے گی۔ قربانی کے گوشت رکھنے سے پہلے فریزر کو ہائی کول پر کر دیں تاکہ گوشت جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور خراب ہونے سے محفوظ رہے۔ گوشت رکھنے کے بعد فریزر کو بار بار نہ کھولیں، کیونکہ اس طرح گوشت دیر میں فریز ہوگا۔ گوشت کی تھیلیوں کو ایک دوسرے پر نہ رکھیں، اس طرح گوشت فریز ہونے میں وقت لگے گا۔ گوشت کی تھیلیوں کو فریزر میں پھیلا کر رکھیں تاکہ یہ آسانی سے فریز ہو جائیں، لیکن گوشت فریز ہونے کے بعد تھیلیوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ اس طرح فریز شدہ تھیلیاں ایک دوسرے سے نہ چپکیں گی اور نہ ہی ان کا شیپ خراب ہوگا۔ قربانی کے گوشت کو پگھلانے کے لیے گوشت کو کچن کاؤنٹر پر رکھنے یا گرم پانی میں ڈالنے کی بجائے ریفریجریٹر میں ہی رکھ کر پگھلائیں۔ گوشت کو پکانے سے 12-13 گھنٹے پہلے فریزر سے نکال کر ریفریجریٹر میں رکھ دیں۔ آہستہ آہستہ گوشت پگھل جائے گا اور جراثیم سے محفوظ رہنے کے ساتھ گوشت تازہ اور صحت بخش رہے گا۔ اکثر لوگ پگھلا ہوا گوشت دوبارہ فریز کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا درست نہیں۔ گوشت پگھل جائے تو اسے دوبارہ فریز کرنے کی بجائے دھو کر استعمال کر لیں۔ قربانی کے گوشت کے پیک پر نام لکھنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس میں کس طرح کا گوشت پیک ہے، اس میں چانپیں ہیں یا قیمہ۔ اس طرح آپ کو اپنی ضرورت کا پیک ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ پکاتے ہوئے اگر گوشت جلدی نہ گلے تو ہانڈی میں کچا پپیتا یا کچی انجیر ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ سخت گوشت میں تھوڑا سا گڑ ڈالنے سے بھی گوشت جلدی گل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ادرک یا سرکہ ڈالنے سے بھی گوشت جلدی گل کر پک جاتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو تمام خطرناک امراض سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہیلتھ ایم ایزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔